السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی جو مشق ہے اور چھوٹے بڑے جتنے سوالات ہیں انشاءاللہ سب وہ حل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ذخیرہ قرآنی الفاظ آئے ہیں، یہ تو میں نے الحمدللہ پوری سورت کا ہی ترجمہ کر دیا ہے، تو یہ آپ نے ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ آگے جلدی سے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کیجئے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ تو جو سب سے طویل سورت ہے جس کو ہم نے اتنے لمبے عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو یہی سورت بقرہ ہی ہے جی، جس نے ہمارا اتنا ماشاءاللہ ٹائم لگا ہے، اور ہمیں اللہ انشاءاللہ نیکی بھی اس پر عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ سب سے فضیلت والی آیت ہے جی آیت الکرسی، ٹھیک ہے جی، یہ جیم والا اس کا جواب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سیکھی کتنے سالوں میں جی؟ 11 سالوں میں، ٹھیک ہے، نہیں 12 سالوں میں، ٹھیک ہے جی، 12 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ہے سورت سیکھی، ٹھیک ہے جی۔ آیت الکرسی حصہ ہے، کس کا حصہ ہے جی؟ سورہ رحمان کا، سورہ یاسین کا، آل عمران کا، سورہ بقرہ کا، آخری ہے سورہ بقرہ کا۔ عربی زبان میں بقرہ کا معنی ہے گائے، ٹھیک ہے جی، گائے۔ حدیث نبوی کے مطابق شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں تلاوت کی جائے سورۃ البقرہ کی، یہ آخری ہے جی، دال والا۔ سورۃ البقرہ کو قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کا دل، قرآن مجید کی زینت، قرآن مجید کی شان، قرآن مجید کی چوٹی، ٹھیک ہے، ذروۃ السلام، قرآن مجید کی چوٹی، کلائمیکس، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع ہے کیا ہے جی؟ ہدایت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ میں انسانوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2 قسمیں ہیں، ہاں 3 قسمیں قسمیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ سوال دوبارہ پڑھیں۔ سورۃ البقرہ میں انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، قسمیں۔ سب سے پہلے ایماندار، پھر کافر، پھر منافق، 3 قسمیں، یہ پہلا والا اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے ہی رکوع میں اللہ پاک نے ان تینوں قسموں کا ذکر فرمایا۔ مدینہ منورہ کے آس پاس بڑی تعداد میں آباد تھے، کون؟ یہودی، ٹھیک ہے جی، 3 قبائل تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، کون؟ یہود، نصارہ، مشرکین مکہ، یہ سب ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ سے تعبیر کیا گیا کس چیز کو؟ اللہ اکبر، سود کو، ٹھیک ہے جی۔ ایمان کا اظہار ہوتا ہے چہرے سے، باتوں سے، اعمال سے، آنکھوں سے، اعمال سے، ٹھیک ہے جی، اعمال سے۔ مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے، مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے، والدین کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے، یہ چوتھا دال والا، ٹھیک ہے جی۔ سود کا انجام ہے کیا جی؟ مفلسی۔ اس پر تو میں نے الحمدللہ مفصل آپ کو بتایا، مفلسی، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سود کا انجام ہوتا ہے۔ مختصر جواب دیں، سورۃ البقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر کیا گیا ہے، واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سورۃ البقرہ اس کو بقرہ نام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ لیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو سیکھنے کی فضیلت۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے۔ ان صورتوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ مسند احمد، حدیث نمبر بھی ساتھ انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ جلدی سے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی آیت الکرسی کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ میں آپ کو فضیلت جو ہے نا زبانی بتاتا ہوں، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اور یہی شاید کتاب میں بھی یہی فضیلت دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر فردی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو اس کی جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی روکے ہوئے ہے، موت ہی درمیان میں حائل ہے، جب موت آ جائے گی تو فوری جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس صورت کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی چوٹی کس صورت کو قرار دیا گیا؟ سورۃ البقرہ کو۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت تحریر کریں۔ تو یہ میں نے جب سورۃ بقرہ پڑھائی تھی نا اس وقت بیان کی تھی کہ سورۃ بقرہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بستر پر سوتے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت، آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے، ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ہدایت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پوری انسانیت کا امام بنایا، اور بھی کیا کئی بہت خصوصیات ہیں، آپ نے سبق میں پڑھا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر کیا گیا؟ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ان پر جو اللہ پاک نے نعمتیں کی ان کو یاد کرایا گیا۔
اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے تم پر کیا کیا انعامات کیے اور تم نے ان کا کیا کیا جو ہے ریاکشن دیا. یہ ساری چیزیں جو آپ نے سبق میں پڑھ چکے ہیں, لہذا جب غور سے تمام لیکچر کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا ان سوال کے جواب دینا. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ ہدایت کو جان بوجھ کے ٹھکرا دیتے ہیں پھر ان لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترغیب دلائی گئی ہے؟ جو بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو 700 اجر ملتا ہے, اور بھی انہیں اجر عظیم عطا ہوتا ہے. بہت زیادہ چیزیں فضیلتیں گزر چکی ہیں, آپ تحریر کریں گے. تفصیلی جواب دیجیے. سورۃ البقرہ کا تعارف تحریر کریں, ٹھیک ہے جی, یہ آپ انشاءاللہ سبق سے پڑھیں گے, اور سورۃ البقرہ کا تعارف بھی انشاءاللہ کریں گے یاد, ٹھیک ہے جی. سورۃ البقرہ کے فضائل اور خصوصیات بیان کریں. فضائل سورۃ بقرہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ قرآن کی چوٹی ہے. ایک بات, قرآن کی سب سے طویل صورت یہ ہے. دوسری بات, سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں پہ شیطان نہیں آتا. تیسری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو, سورۃ بقرہ پڑھو, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. چوتھی بات, یہ 4 چیزیں اپنے اور بھی مزید ذہن میں رکھنی ہیں, سب یاد کر کے لکھنی ہے. سورۃ البقرہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں. اب یہ سبق پیچھے ہوگا, وہاں پہ مضامین بھی اور اہم نکات بھی ہوں گے, آپ نے اس کتاب سے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اب چلتے ہیں درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں. اچھا, یقیمون وہ قائم کرتے ہیں, رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو, القیوم وہ قائم رکھنے والا رہنے والا ہے, ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے, غشاوۃ پردہ ہے. اچھا جی, ملائکہ فرشتے, لا تؤاخذنا نہ ہمارا مؤاخذہ کرنا, ان نسینا اگر ہم بھول جائیں. اچھا, درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت والی ہے, اس میں ہدایت ہے. اچھا, یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اولئک علی ھدی من ربہم. اچھا, یہ ساری آیات کا ترجمہ تو میں نے کرائی دی ہے, تو لہذا اپنے پچھلے لیکچر سے جب دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ترجمہ آئے گا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے انہوں نے. جانیے اور عمل کیجیے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ مذکور دعاؤں کی بہت بڑی فضیلت ہے, اور ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں یہ دعا ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب نیچے یہ جتنی آیات نمبر دیے ہیں یہ سب دعائیں یاد کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. اب یہ سرگرمی ہے تو ان کو بھی پڑھ تو لینا چاہیے, یہ لہذا اپنے غور و فکر سے پڑھنا ہے ان کو کہ ان کے اندر کیا چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, کیا نصیحتیں ملتی ہیں ہمیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کا ترجمہ اور مختصر فضائل تحریر کریں, ٹھیک ہے جی, یہ بھی آئیں گی انشاءاللہ. سورۃ البقرہ کے کچھ نہ کچھ حصے کی تلاوت کا معمول بنائیں, ٹھیک ہے, یہ کرنے والے کام ہیں, ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ میں مذکور دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کیجیے اور انہیں پڑھنے کا مستقل اہتمام کیجیے. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے نا دیکھ لینی ہے کتاب سے اچھے طریقے سے. الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ سورۃ بقرہ کو پڑھانے کا حق ادا کر دیا جائے. اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. سورۃ بقرہ کے علم حاصل کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. پوری دنیا کے علوم ایک طرف اور قرآن مجید کی صرف سورۃ بقرہ کے علم کو حاصل کرنا ایک طرف, کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.